السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے ہم 4 درس مکاشفۃ القلوب کے سماعت فرما چکے۔ اب یہاں سے 5واں درس اور 5واں باب، غلبہ نفس اور عداوت شیطان، یعنی نفس کا غالب آ جانا اور شیطان کی دشمنی۔ فرماتے ہیں ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر شہوات کا قلع قمع کرے، یعنی شہوات کو ختم کرے، نفسانی شہوات کو، نفسانی خواہشات کو ختم کرے، اس لیے کہ بھوک اس دشمن خدا یعنی نفس کے لیے قہر ہے۔ شیطان کا وسیلہ ظفر یہی خواہشات اور کھانا پینا ہے، یعنی شیطان کے لیے کامیابی کا ذریعہ یہ نفسانی خواہشات اور کھانا پینا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کرو، بلا شبہ قیامت کے دن وہی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوگا جس نے بھوک پیاس برداشت کی ہوگی۔ اور ابن آدم یعنی انسان کے لیے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیزیں پیٹ کی خواہشات ہیں۔ اس پیٹ کی بدولت حضرت آدم اور حوا علیہم السلام جنت سے ذلت اور فقر و فاقہ کی زمین پر اتارے گئے، جبکہ رب کریم نے انہیں شجر ممنوعہ یعنی وہ درخت جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا اس سے ان کو روکا تھا، تو انہوں نے پیٹ کی خواہشات کی بنا پر اسے کھا لیا تھا۔ یہی پیٹ ہی حقیقت میں شہوات کا منبع اور مرکز ہے۔ ایک دانا یعنی عقل مند کا قول ہے، جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ شہوات اور خواہشات نفسانی کا قیدی ہو جاتا ہے اور بیہودگی کا تابع بن جاتا ہے، اس کا دل تمام فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے بھی اپنے اعضاء کی زمین کو شہوات سے سیراب کیا، اس نے اپنے دل میں ندامت و شرمندگی کی کاشت اور کھیتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 3 قسموں پر پیدا فرمایا ہے۔ پہلی، فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر انہیں شہوات سے پاک اور منزہ رکھا۔ دوسری، جانوروں کو پیدا کیا، ان میں شہوت تو رکھی مگر عقل سے عاری کر دیا، یعنی ان کے اندر عقل نہیں رکھی۔ اور تیسرے نمبر پر انسان کو پیدا کیا تو انسانوں میں عقل بھی رکھی اور شہوت بھی رکھی، دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھی گئی، اس لیے انسان کی آزمائش بھی اس اعتبار سے بہت زیادہ ہوتی، بہت سخت ہوتی ہے۔ اب جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جس مسلمان کی شہوات پر اس کی عقل غالب آ جاتی ہے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں لکام کے پہاڑ میں تھا، وہاں میں نے انار دیکھے اور میرے دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی، چنانچہ میں نے ایک انار اٹھا کر اسے 2 ٹکڑے کیا مگر وہ ترش نکلا یعنی کڑوا نکلا، لہٰذا میں نے اسے پھینک دیا اور آگے چل پڑا۔ چند قدم آگے جا کر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس پر بھیڑیں چمٹی ہوئی تھی، یعنی یہ ایک شہد کی مکھی کی طرح ایک بڑی مکھی ہوتی ہے جو عام طور پر مٹھائیوں وغیرہ پر بیٹھتی ہے، یہ نارنگی رنگ کی مکھی ہوتی جس کو بھیڑ کہا جاتا ہے۔ تو جو آدمی زمین پر پڑا ہوا تھا اس کے بدن پر یہ مکھیاں، یہ بھیڑیں چمٹی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں، میں نے اسے سلام کہا اور اس شخص نے میرا نام لے کر سلام کا جواب دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ اس بندے خدا نے جواب دیا، جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا، تب تو تمہارا بارگاہ ایزدی میں بڑا مقام ہے،
تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ جو تمہیں چمٹی ہوئی ہیں مکھیاں وہ تم سے دور ہو جائیں؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ کے یہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے، تم نے یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ تجھے انار کھانے کی خواہش سے بچا لیتا، کیونکہ بھیڑوں کی تکلیف دنیاوی عذاب ہے، مگر انار کھانے کی پاداش اور سزا یہ اخروی عذاب ہے۔ یہ بھیڑیں تو انسان کے جسم پر ڈستی ہیں، مگر خواہشات انسان کے دل کو ڈس لیتی ہیں۔ میں یہ نصیحت آموز گفتگو سن کر وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بزرگ، وہ شخص جن کے بدن پر بھیڑیں اور وہ مکھیاں چمٹی ہوئی تھی، ان کا مقام دیکھیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم خواص کا نام بھی جان لیا، ان کو پہچان بھی لیا، اور ان کے پاس آنے سے پہلے حضرت ابراہیم خواص کے ساتھ جو انار والا واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی ان کو پتہ چل گیا، اور اس کے بارے میں بھی انہوں نے ان کو نصیحت فرمائی۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ والوں کا علم غیب، اور یہ اللہ کے ولیوں کو جو بھی علم غیب ملتا ہے وہ نبی کے صدقے، نبی کے وسیلے اور واسطے سے ملتا ہے۔ جب اللہ کے ولیوں کا علم غیب ایسا ہے تو جن کے صدقے میں ان کو علم غیب ملا ہے، اس نبی کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال یہاں پر خواہشات نفسانی کی بات چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شہوات بادشاہوں کو فقیر اور صبر فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ نہیں پڑھا؟ یوسف علیہ السلام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے، اور زلیخا خواہشات کی وجہ سے عاجز اور رسوا ہوئی، اور بصارت سے محروم عجوز یعنی بڑھیا بن گئی، اس لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صبر نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کے انتقال کے 2 سال بعد خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جہنم کے قیر کا لباس تھا۔ قیر مطلب تارکول، جس کو ہم اپنی زبان میں دامڑ کہتے ہیں۔ تو ان کے جسم، حضرت ابو الحسن رازی کہتے ہیں کہ میرے والد کے جسم پر تارکول کا لباس تھا۔ میں نے پوچھا ابا جان یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد نے فرمایا اے فرزند، مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ پھر انہوں نے یہ 3 اشعار عربی میں پڑھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ان 4 دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں جو میری بدبختی اور کثرت گناہ کی وجہ سے مجھ پر غالب آ گئے ہیں، شیطان، نفس، دنیا اور خواہشات۔ ان سے کیسے رہائی مل سکتی ہے حالانکہ یہ چاروں میرے جانی دشمن ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی یعنی خود اپنا محاسبہ کرنا اور خود اپنے آپ کو دیکھنا، شہوات کی ظلمت میں میرے دل کو خواہشات اپنی طرف بلاتی ہے۔ خود بینی یعنی خود اپنے آپ ہی کو پسند کرنا، اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنا، اور شہوات کی تاریکی اندھیرے میں میرے دل کو خواہشات اپنی طرف بلاتی رہتی ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ نفس میرا استبل ہے۔ استبل مطلب جہاں پر گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے، گھوڑوں کا باڑا۔ کہتے ہیں کہ نفس میرا استبل ہے، علم میرا ہتھیار ہے، نا امیدی میرا گناہ ہے، اور شیطان میرا دشمن ہے، اور میں نفس کے ساتھ فریب کرنے والا ہوں، یعنی اس کو فریب میں مبتلا کرتا ہوں۔ ایک عارف باللہ کا قول ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، کفار کے ساتھ جہاد، اور یہ جہاد ظاہری ہے، فرمان الہی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جھوٹے لوگوں کے ساتھ علم اور دلائل سے جہاد کرنا، فرمان الہی ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ یعنی جاہلوں کے ساتھ اس طریقے سے، جھوٹے لوگوں کے ساتھ جو باطل پرست ہیں ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث و مباحثہ کرو جو بہترین طریقہ ہو۔ تیسری قسم ہے جہاد کی، برائیوں کی طرف لے جانے والے سرکش نفس سے جہاد، فرمان الہی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، جہاد کیا، ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ تو یہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ مشکل اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، اپنے نفس سے لڑنا ہے، اور اپنے نفس کو فروغ کرنا، ہرانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور اس میں جو کامیاب ہو جاتا ہے پھر وہ ہر اعتبار سے کامیاب ہوتا ہے، وہ دوسری چیزوں میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الجہاد جہاد النفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ بہترین جہاد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں، یعنی چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں۔ اور صحابہ نے نفس، شیطان اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر اور عظیم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ جہاد کبھی کبھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا رہتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آتا، اور دکھائی دینے والے دشمن سے لڑائی بنسبت چھپ کر وار کرنے والے دشمن سے آسان ہوتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتی، لڑنے والے کی ہمدردیاں یقینی نہیں ہوتی، جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور خواہشات شیطان کی حامی قوتوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے یہ مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مال غنیمت اور فتح حاصل کرتا ہے، اور اگر شہید ہو جائے تو جنت کا مستحق اور حقدار بن جاتا ہے۔ مگر اس جہاد اکبر میں یعنی نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں وہ شیطان کے قتل پر قادر نہیں، شیطان کو قتل نہیں کر سکتا، اور اگر اسے شیطان قتل کر دے یعنی راہ راست سے بھٹکا دے، اس کو گمراہ کر دے، تو بندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کے ساتھ لڑنا، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اس کو جہاد اکبر کہا گیا، بڑا جہاد کہا گیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑے وہ کافروں کے ہاتھ آ جاتا ہے، مگر جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے، اور جو کافروں کے ہاتھ میں پھنس جاتا ہے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی، اسے بھوکا، پیاسا اور ننگا نہیں کیا جاتا، مگر جو غضب الہی کا مستحق ہو جائے اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے، اس کی مشکیں کس کر زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کا کھانا پینا اور لباس سب جہنم کی آگ سے تیار ہوتا ہے۔ یہاں پر 5واں باب مکمل ہوا، اب 6واں باب شروع ہوتا ہے جو غفلت کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہوتی ہے، خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، حسد اور جلن زیادہ ہوتی ہے، اور ملامت و پشیمانی یعنی شرمندگی کی فراوانی ہوتی ہے۔ ایک نیک آدمی نے اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ استاذ نے جواب دیا، غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا۔ شعر ہے کہ انت فی غفلۃ وقلبک ساہی ذہب العمر والذنوب کما ہی، تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیرا دل بھولنے والا ہے، عمر ختم ہو گئی اور گناہ ایسے کے ویسے ہی موجود ہیں۔ ایک صالح نیک آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ابا جان آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا، ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت ہی میں مر گئے۔ ظہر الریاض میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا، دوستی تھی۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے، ملک الموت یعنی موت کے فرشتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا
کہ تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے کہیے کون سی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا بہتر ہے، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی آمد سے پہلے آپ کی طرف 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہو گئے، یہ پہلا قاصد تھا، پہلا پیغام لانے والا تھا، موت کا پیغام لانے والا۔ سیاہ بال ہو گئے یعنی بڑھاپا آ گیا۔ پھر بدن کی چستی اور توانائی ختم ہو گئی، یہ دوسرا قاصد تھا۔ اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، کمزور ہو گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے یہی 3 قاصد آتے ہیں۔ آگے 2 اشعار ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے، زمانہ گزر گیا اور گناہوں کو چھوڑ گیا، موت کا قاصد آ پہنچا اور دل خدا سے غافل ہی رہا۔ تیری دنیاوی نعمتیں دھوکہ اور فریب ہیں اور دنیا میں تیرا ہمیشہ رہنا محال اور کذب محض ہے، یعنی جھوٹ ہے، ناممکن ہے۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار مرد صالح کی عیادت کو گیا جن کا شمار مشائخ کبار میں ہوتا تھا، یعنی بڑے بزرگوں میں ہوتا تھا۔ میں نے ان کی گرد ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ شیخ ابو علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ بزرگ رو رہے تھے۔ میں نے کہا اے شیخ کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو عبادت گزار شخص تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدے سے غفلت میں سر اٹھایا اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ پھر ایک آہ بھری اور یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے کہ میں نے اپنے حشر، قیامت کے دن اور قبر میں رہنے کے بارے میں سوچا۔ جو عزت و وقار والے وجود کے ساتھ مٹی کا رہین ہوگا اور مٹی ہی اس کا تکیہ ہوگا۔ میں نے یوم حساب کی طوالت کے بارے میں سوچا اور اس وقت کی رسوائی کا خیال کیا جب نام اعمال مجھے دیا جائے گا۔ مگر اے رب ذوالجلال، میری امیدیں تیری رحمت کے ساتھ ہیں، تو ہی میرا خالق اور میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ عیون الاخیار میں ہے، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگ 3 باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ یہ بڑی لطیف مثال اور لطیف اشارہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی انسان کسی کا غلام ہوتا ہے تو وہ اپنے آقا اور اپنے مولا کے مطابق کچھ بھی عمل کرتا ہے، وہ اپنے مولا کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتا۔ ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں تو ہمیں اپنے سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے چاہیے۔ تو وہ اسی کی طرف اشارہ کرتے کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا کے ساز و سامان جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے، اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے۔ تیسرے یہ کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مر جانا ہے مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ اے مخاطب، اے سننے والے، ذرا سوچ تو صحیح، اللہ کے سامنے تو کون سا منہ لے کر جائے گا اور کون سی زبان سے جواب دے گا جب وہ تجھ سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں سوال کرے گا۔ ان سوالات کے لیے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے تاکہ اس وقت
شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ فرمان الہی ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ اور خبردار ہے۔ پھر اللہ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑیں اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں۔ بہرحال ابھی اس باب میں اور بھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی عبادت، اپنے ذکر سے غافل ہونے سے محفوظ رکھے، غفلت جیسی بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے، اور ہمیں چستی کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت اپنا ذکر کرنے اور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔